السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، ایک تو جو اس کو نمایاں حیثیت حاصل اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگرچہ عیسوی سال ہو یا ہجری سال ہو، دونوں ہی اسلام کے سال ہیں، کیونکہ شریعت نے بعض عبادات کا تعلق شمس کے ساتھ رکھا ہے اور بعض عبادات کا تعلق قمر کے ساتھ رکھا ہے۔ جو ہماری نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، یہ شمس کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں۔ سورج کی جو رفتار ہے، جو اتار چڑھاؤ ہے، اس اعتبار سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور جو رمضان کا مہینہ ہے، جو مہینے آتے ہیں، ان کا اعتبار قمری ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں جو عبادت ہے، رمضان کے مہینے کی عبادت۔ تو یہ جو ہجری سال کا تعلق محرم الحرام کے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو بعض شہادتیں ہوئیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے، شریعت نے کسی کی شہادت کی وجہ سے نہ تو اس دن کو کوئی معزز قرار دیا اور نہ ہی منحوس قرار دیا کہ جی فلانا شہید ہو گیا، یہ دن منحوس ہے، والعیاذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تاریخ اسلام میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو کسی نہ کسی کی شہادت ہو ہی رہی ہے، کیونکہ 10 سال تو لڑائیاں رہیں۔ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہاں تو پھر جنگیں چلتی رہیں، غزوات چلتے رہے، جہاد چلتا رہا، بڑی بڑی ہستیاں شہید ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے کسی دن کو معزز قرار نہیں دیا۔ شہادت ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، تو نہ تو معزز قرار دیا اور نہ ہی منحوس قرار دیا۔ تو اس وجہ سے ایسا کوئی عقیدہ رکھنا تو بالکل بدعت ہے۔ اب چونکہ ایک واقعہ تو بہرحال پیش آیا اور اس کی یاد دہانی اور تذکرہ کرنا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ضرور ہے، کہ اس سے صحابہ کرام کی جو شان ہے، صحابہ کرام سے جو ہمارا تعلق ہے، جو ہماری عقیدت ہے، جو ہماری محبت ہے، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے، چونکہ بہت سے واقعات تو مشہور ہیں، واقعات ذکر کرنا مقصود بھی نہیں ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق کا جو اسلام ہے، 32 سال کی عمر تھی اور 40ویں نمبر پر اسلام لے کر آئے، اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے اور پھر اسلام لے کر آگے۔ البتہ یہ بات ضرور عرض کرنی چاہیے کہ ان کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ فاتح بیت المقدس، کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے۔ اب بیت المقدس کو فتح تو مشہور ہے حضرت کی، کہ جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط بھیجا کہ یہاں کے جو عیسائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی تم محاصرہ جاری رکھو، فتح نہیں کر سکتے۔
وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس بندے نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے اس کی نشانیاں انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو تمہارا امیر ہے، چونکہ امیر عبیدہ بن جراح تھے، تو کہتے ہیں جو امیر ہے اس کے اندر تو وہ نشانی ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو انہوں نے خط لکھا تمہارے فاروق کو، تو تمہارے فاروق نے سفر کا قصد کیا اور ساتھ غلام کو لیا۔ جب آپ پہنچے، اور پہنچنے کا بھی جو طریقہ تھا کہ ہر تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ مسافت طے کی ہوئی تھی، اتنی مسافت میں بیٹھوں گا سواری پر، سواری ایک ہی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے، حالانکہ 2 سواریاں بھی لے جا سکتے تھے، لیکن سواری ایک ہی لے کر چلے، ایک سواری ہے، اس پر کبھی غلام بیٹھ جاتا، کبھی خود حضرت بیٹھ جاتے۔ جب قریب آنے والا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت اب آپ بیٹھیں، قریب آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا باری تو تمہاری ہے، انہوں نے کہا باری تمہاری، تم ہی بیٹھو گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تم جو مرضی کر لو، تم ہم سے فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تمہارا امیر کے اندر ایک نشانی نہیں پائی جا رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر ہے، امیر المومن وہ ہے جس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے۔ پھر جب انہوں نے بغور مطالعہ کیا تو حتیٰ کہ انجیل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ فتح کرے گا اس کے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے دیکھا واقعتاً پیوند لگے ہوئے تھے، اور دیگر نشانیاں ساری کی ساری عمر فاروق میں موجود تھیں، بغیر لڑائی کے چابیاں حوالے کر دیں۔ یہ جو فتح یہ تو مشہور ہے حضرت کی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ فاتح بیت اللہ بھی ہیں، فاتح بیت المقدس تو ہیں ہی، فاتح بیت اللہ بھی ہیں، کیونکہ جس دن یہ اسلام لے کر آئے ہیں نا، تو جب اسلام لے کر آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو اہل حق ہیں، ہم تو حق پر ہیں، بیت اللہ میں عبادت کرنا تو ہمارا حق ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری قوم نہیں عبادت کرنے دیتی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جانوں میری قوم جانے، آج نماز بیت اللہ میں پڑھیں گے۔ جب عمر فاروق اسلام لے کر آئے تو صرف مسلمان ہی خوش نہیں ہوئے، بلکہ ہر جبرائیل آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج آسمانوں پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمر اسلام لے آئے۔ اسی دن جس دن اسلام لے کر آئے ہیں اسی دن تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور نعرے لگاتے جا رہے ہیں کہ جس نے اپنی بیویوں کو، جس نے بیوہ کرنا ہے، جس نے بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ آئے اور لڑے میرے ساتھ، مقابلہ کرے۔ قریش کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے تو یہ تلوار ہاتھ میں اٹھا کے حضور کا سر قلم کرنے جا رہے تھے، اور یہ ہو کیا رہا، انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ پہنچے اور پہلی نماز علی الاعلان ان کی زیر سرپرستی ہوئی۔ تو گویا کہ ان کو فاتح بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء 2 ہی قبلے رہے، بیت اللہ اور بیت المقدس، اب دونوں کا صحرا کس کے سر جا رہا ہے؟ عمر فاروق کے سر۔ جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جتنی عبادت ہو رہی ہے، سارا کا سارا اجر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے۔ اسی طرح چونکہ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے، بہت نمایاں کارنامے سر انجام دیے، اور وہ تو ایک علیحدہ ہیں۔ اب یہ جو وحی کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ تو صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، لیکن یہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے موافقات عمر۔ 22 مقام، 22 مرتبہ وحی ان کی منشا کے مطابق نازل ہوئی۔ کئی مرتبہ نے کسی معاملے میں اصرار کرنا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے، حضور نے فرمانا ہے کہ نہیں مجھے حکم نہیں ہے، چونکہ آپ علیہ السلام کو حکم تھا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ جو وحی آئے گی میں تو وہ کام کروں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، حضور نے فرمانا نہیں حکم نہیں ہے۔ ایک موقع پر طواف کیا اور آپ علیہ السلام طواف کر کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا کتنا تعلق ہے، ملت ابراہیمی پر ہم ہیں اور بیت اللہ ان کی تعمیر ہے، تو لہذا طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھنے چاہیے۔ مقام ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے جو پتھر اب بھی جو ہے نا شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، جو لفٹ کا کام دے رہا تھا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر اونچی ہو جاتا تھا، جب وہ ایک ردہ لگا لیتے اوپر ضرورت پڑتی تو یہ پتھر اوپر ہو جاتا، اس طرح یہ تعمیر ہوئی ہے۔ تو یہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، ان کے جو پاؤں کے نشان ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ یہاں 2 نفل نہ پڑھنے تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس جگہ کو مقام ابراہیم نہ بنا لیں نفلوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا مجھے حکم نہیں ہے۔ حضور چل دیے کہ راستے میں ہی تھے کہ جبرائیل وحی لے کر آ گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی،
کہ مقام ابراہیم پر دوگانہ ادا کیجئے۔ آج تک جتنے بھی لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ نفلی طواف ہی کیوں نہ کریں، طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم پر پڑھنا سنت ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ رش ہو تو اس سے ہٹ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اصل سنت مقام ابراہیم پر ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت عمر جو ہے نا عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ازواج مطہرات باہر نکلتی ہیں قضاء حاجت کے لیے، تو یا رسول اللہ یہ مشرکین بھی ہیں، یہاں پر یہودی بھی ہیں، گندی نظریں پڑتی ہیں، تو آپ ان کو حکم دیجئے کہ پردہ کر کے نکلا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھی پردے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ یہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ وحی آ گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی ازواج کو حکم دے دیجئے پردہ کر کے نکلا کرے۔ تو گویا کہ ان کے موافق جو ان کے ذہن میں پہلے ہی ایک چیز چلنی شروع ہو جاتی تھی، اس کو کہا جاتا ہے یہ شریعت کا مزاج سمجھ چکے تھے کہ ہماری شریعت کا مزاج کیا ہے، یہ اس کے مطابق ہی کہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، تھا تو منافق، چونکہ بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا نا، کافر تو بظاہر نہیں کہہ سکتے تھے چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کو منافق ہی کہا جاتا ہے، اگرچہ تھا کافر ہی وہ۔ اب چونکہ منافق تھا تو ان کے بیٹے آئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد فوت ہو گئے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ علیہ السلام درخواست قبول فرما لی۔ تو اس کے بعد جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے نا، تو حضرت عمر فاروق نے دامن تھام لیا۔ حضرت عمر فاروق بعد میں کہا کرتے تھے کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے اندر جرت کیسی آئی کہ میں نے حضور کا دامن تھام لیا۔ ایک تو ہے نا کہ زبان سے کہنا یا رسول اللہ ایسا اگر نہ کریں تو بہتر ہے، ایسا نہ کریں تو، چونکہ مشورہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کیسے جرت میں نے حضور کا دامن تھام لیا، حضور کا دامن پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ اس بے ایمان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ اس نے غزوہ احد میں آپ کو یاد نہیں کہ یہ کس طرح شکست کا سبب بنا تھا، لشکر لے کر یہ واپس آ گیا تھا۔ اس نے یہودیوں کا ساتھ کس طرح دیا، اس نے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی، یا رسول اللہ اتنا تنگ کیا۔ اس نے یہ کہا نہیں، قرآن میں الفاظ ہیں، اس بے ایمان نے کہا نہیں تھا لا یخرجن الاعز منها الاذل، الیاذ باللہ حضور کے بارے میں لفظ استعمال فرمایا ازل کہ ہم عزت والے ہیں، اور یہ جو حضور کے ساتھ لوگ ہیں، اور حضور خود بھی الیاذ باللہ ان کو ازل کہا، کم درجے والے لوگ کہا، بہت گھٹیا لفظ استعمال کیا۔ تو یا رسول اللہ یہ وہ بندہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن مجھے منع تو نہیں کیا گیا۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب دیکھیے کہ مرید بھی کیسے ہیں، عاشق بھی کیسے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں، جب حضور پڑھا رہے ہیں تو صف اول میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے اتباع کیسی ہے، عقیدت کیسی ہے۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی، ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ قرآن نازل ہو گیا، لا تصلی علی احد منہم مات، آئندہ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، یہ بے ایمان منافق مر جائیں ان کی جنازہ نہیں پڑھانا، حتیٰ کہ لا تقم علی قبری، ان کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا۔ تو دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مزاج تھا، وہ مزاج سے پہچان رہے تھے کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور آخر کار ویسے ہی ہوتا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے اندر جب قیدی آئے اور قیدیوں کا مشورہ ہوا کہ ان کو کیا کیا جائے، 70 تو بندے وہاں قتل ہو گئے، 70 قیدی بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے۔ ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، اور جو ہے نا مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کی مالی حالت بھی درست نہیں ہے، تو یا رسول اللہ ان کو جو ہے نا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ اسلام کا پہلا مارکہ تھا، ان کو قتل کریں، ہیں تو مشرک، انہوں نے تھوڑا ستایا آپ کو، تھوڑا تنگ کیا آپ کو، تو یا رسول اللہ ان کو قتل کریں تاکہ اسلام کا اور دبدبہ بیٹھے۔ تو بہرحال ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر حکم دے دیا گیا کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اعلان ہو گیا، کئیوں نے فدیہ دیا، چھوٹ گئے۔ اگلے دن ایک کیکر کا درخت تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رو رہے ہیں، اور پاس صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ اب دونوں حضرات رو رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق کا وہاں سے گزر وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کون سی مصیبت نازل ہو گئی کہ آپ دونوں ہی رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اے عمر فاروق جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں
جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں کہ وحی یہ آئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دے دیا تھا کہ میں اس امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہ پہلے دے رکھا ہوتا تو آج اس فیصلے کی وجہ سے تمہارا فیصلہ درست قرار دیا گیا کہ سب کو قتل کرنا چاہیے تھا، فدیہ لے کر کیوں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ پہلے سے نہ ہوا ہوتا تو حضور نے فرمایا تم پر عذاب آنا تھا، سوائے عمر کے کسی نے نہیں بچنا تھا۔ تو گویا کہ وہاں پر ہی حضرت عمر فاروق کا اصرار تھا کہ قتل کیا جائے، قتل کیا جائے، حتیٰ کہ جب یہ مشورہ دے رہے تھے نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں پہلی کتابوں میں ایک صفت آتی ہے، چونکہ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ قرآن پاک میں آیت ہے جس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو حضور کے صحابہ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی اوصاف نازل کی ہیں کہ حضور کے اندر یہ علامتیں ہوں گی جو آخری نبی آئیں گے، اور حضور کے جو صحابہ ہوں گے وہ ایسے ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری پہلی کتابوں میں جو صفت آتی ہے نا وہ آتی ہے لوہے کا سینگ، لوہے کا سینگ۔ حضور نے فرمایا کہ تم بڑے سخت فیصلے کرتے ہو، لوہے کا سینگ کہاں ٹوٹ سکتا ہے؟ تو جب یہ مشورہ دے رہے تھے نا کہ قتل کر دیں، حضور نے فرمایا تم واقعی لوہے کا سینگ ہو۔ تو بہرحال ان پر فیصلہ تو نہیں دیا لیکن تنبیہ نازل ہو گئی۔ اسی طرح شراب کے بارے میں یہ بہت دعا کرتے تھے، ان اللہ یا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم بین لنا حکما شافیا، یا اللہ یہ شراب کے معاملے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دیجیے، چونکہ خاندانوں کے خاندان اجڑ رہے تھے، اور شراب چیز ہی ایسی ہے کہ شراب کے بعد پھر عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، اور شراب اور زنا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو عمر فاروق کی بڑی دلی تمنا تھی کہ اللہم بین لنا حکما شافیا، یا اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما دے۔ جب یہ دعا کیا کرتے تھے تو ایک پہلا حکم نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یعنی روکا نہیں شراب سے، بس اتنا بتا دیا کہ یہ جو ہے نا اس میں نفع بھی ہے اور گناہ کی چیز بھی ہے، گناہ کی چیز بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان کی چیز بھی ہے، صراحتاً روکا نہیں۔ پھر دوبارہ یہی دعا کیا کرتے تھے، اللہم بین لنا حکما شافیا، یا اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما دے۔ پھر شراب کے بارے میں حکم نازل ہوا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ جب تم نے شراب پی ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو گویا کہ یہاں بھی واضح منع نہیں فرمایا، بس یہ کہا کہ شراب کی حالت ہو، جب شراب کا نشہ چڑھا ہو تو نماز نہ پڑھا کرو۔ پھر یہ دعا کیا کرتے، اللہم بین لنا حکما شافیا، یا اللہ کوئی واضح حکم آ جائے۔ حتیٰ کہ پھر جو آخری تیسرا حکم نازل ہوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، صراحتاً آ گیا کہ یہ حرام کر دیے گئے، بالکل اس سے کنارہ کشی کرو، دور ہو جاؤ شراب سے، جوے سے، یہ ساری چیزوں سے دور ہو جاؤ، واضح حکم نازل ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ بار بار ان کی دعا ہی کی وجہ سے تھا۔ اب یہ جو اتنے احکامات، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں 22 احکامات ایسے ہیں جو موافقات عمر ہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق نازل ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے دیا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پر حق کی جاری فرماتے ہیں، حق کی جاری فرماتے ہیں۔ کتنی مرتبہ تو آپ علیہ السلام نے دیکھ لی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ پہلی امتوں میں ملہم من اللہ ہوتے تھے، محدث ہوتے تھے، ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا تھا، حق بات کا الہام ہو جاتا تھا پہلے سے ہی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے محدث ملہم عمر ہیں، کہ ان کو پہلے ہی الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر آپ علیہ السلام نے تو گویا کہ مہر ہی لگا دی، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ تو گویا کہ یہ اس طرح سے شریعت کا مزاج سمجھ چکے تھے۔ اور پھر آخر میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہادت ہوئی، جس کا واقعہ بھی مشہور ہے، اب اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ جو مدینہ کے اندر شہادت ہوئی نا، حضرت عمر فاروق کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل فی موتی فی بلد حبیبک، کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرمانا
لیکن حضور کے شہر میں عطا فرمانا، مجھے شہادت عطا فرمانا فی بلد حبیبک، اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرمانا۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ حضور کی مسجد کے اندر شہادت نصیب ہوئی، مسجد نبوی کے اندر، چونکہ نماز کے دوران حملہ کیا، جو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا اس نے خنجر سے حملہ کیا، 26 یا 27 ذی الحجہ کو حملہ ہوا، 2 یا 3 دن زخمی حالت میں رہے، آخرکار 1 محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں پر اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔